ویلکم بیک بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں شدید بارش اور برفباری کے باعث معاملات زندگی متاثر ہوئے، تاہم پاک فوج نے بروقت امدادی کارروائی انجام دے کر عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ ضلع اورکزئی میں شدید برفباری کے دوران دور آفتاب علاقے میں راستے مکمل طور پر بند ہو گئے، جس پر پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینری اور افرادی قوت کے ذریعے راستوں کو بحال کیا۔ برفباری کے باعث گاؤں کو کالایا دربار کے جانے والا تمام راستے بند ہونے سے نہ صرف آمد و رفت متاثر ہوئی بلکہ ایک مقامی شہری کی تدفین بھی ممکن نہ ہو سکی۔ پاک فوج کی بروقت کارروائی کے بعد راستے کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں نماز جنازہ اور تدفین بروقت انداز میں انجام دے پائی۔ دوسری جانب ضلع کرم میں بھی شدید برفباری کے باعث پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ پاک فوج نے بھاری مشینری کی مدد سے 8 کلومیٹر طویل ٹاڈو آبڑو روڈ کو بحال کیا، جبکہ مناتو صدا روڈ پر برف میں پھنسی والی متعدد گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مقامی عمائدین اور عوام نے پاک فوج کی ہمدردانہ اور بروقت اقدامات کو سراہتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہر مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کے سلسلے میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ایران کے راستے آنے والا ایک اور مغربی موسمی سسٹم بلوچستان میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث متعدد علاقوں میں بارش اور برف باری شروع ہو گئی ہے۔ بلوچستان کے شہر چمن اور اس کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ کوئٹہ میں ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی۔ زیارت اور قلات میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ مغربی سسٹم منگل تک فعال رہے گا، جس کے باعث بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ اسی طرح لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے، جس سے موسم خوشگوار مگر سرد ہو جائے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان درجہ حرارت -49 تک گر گیا، 7 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ نیو یارک کے دیہی علاقوں میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ شدید برفباری کے باعث امریکہ بھر میں 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ 8 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق شدید برفباری کے باعث امریکہ کے 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ خون جماتی سردی سے 40 ریاستوں کے 24 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ واشنگٹن اور گرد و نواح میں 6 سے 10 انچ برف کی پیش گوئی، جس کی وجہ سے پیر کو وفاقی دفتر بند رکھنے اور نیو یارک سٹی کے اسکولوں میں آن لائن کلاسز کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیو یارک کے گورنر پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ نیو یارک کے کئی برسوں کے بعد موسم سرما کی شدید ترین طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیو یارک بھر میں ہڈیوں کو جما دینے والی اور خطرناک سردی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیو یارک کے واٹر ٹاؤن شہر میں -34، کوپن ہینگ گاؤں میں -49 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہو چکا ہے۔ نیو یارک کے مختلف حصوں میں 8 سے 18 انچ تک برف پڑنے کا امکان ہے۔ نیو یارک کے گورنر نے عوام کو ہدایت کی کہ وہ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں برفانی طوفان کا اثر اگلے ہفتے تک برقرار رہے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بھارت میں کھیلنے سے انکار پر بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے نکالنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی بھی ایونٹ سے شرکت پر تاحال سوالیہ نشان ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان تو ہو گیا، لیکن کیا پاکستان ورلڈ کپ کھیلے گا؟ اس پر مشاورت کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں T20 ورلڈ کپ میں شریک ہونے یا نہ ہونے سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی، جبکہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی مشاورت کا فیصلہ۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا کہنا ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے، حکومت کردار ادا کرے گی، جو فیصلہ ہوگا آگاہ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا موقف اصولوں پر مبنی ہے، ICC کے دوہرے معیار کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ غیر مستقل رویے پر شدید مایوسی ہے۔ میں بطور سابق بین الاقوامی کرکٹر آج کی ICC کے عدم مطابقت پر سخت مایوس ہوں۔ کپتان شاہد آفریدی نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے بنگلہ دیش کی سیکیورٹی
سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر بھارت میں نہ کھیلنے کے موقف کو تسلیم نہ کیے جانے پر مایوسی کا اظہار کیا. سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا، بنگلہ دیش سے متعلق لچک دکھانے سے گریز کیا جا رہا ہے، انہیں دوہرے معیار کا نشانہ نہ بنایا جائے. بنگلہ دیش کے کھلاڑی شائقی کو عزت اور احترام ملنا چاہیے. آئی سی سی کو فاصلے بڑھانے کے بجائے قربتیں بڑھانی چاہیے. مستقل مزاجی اور انصاف پسندی عالمی کرکٹ گورننس کی بنیاد ہے. بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ میانمار کے وزیر خارجہ تھون سوئی دفتر خارجہ پہنچ گئے. وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے. میانمار کی وزیر خارجہ تھون کی دفتر خارجہ آمد پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے معزز مہمان کا استقبال کیا گیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ میانمار کی وزیر خارجہ کو اسلام آباد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور میانمار کے دو طرفہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے. پاکستان اور میانمار کے تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہیں. نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میانمار کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاکستان میانمار کے ساتھ اپنی شراکت داری کو بہت اہمیت دیتا ہے. پاکستان میانمار میں امن، ترقی اور خوشحالی چاہتا ہے. وزیر خارجہ میانمار تھان سوی نے کہا کہ شاندار میزبانی پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں. پاکستان اور میانمار کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع موجود ہیں. پاکی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاسپورٹ کے درخواست پرنٹنگ اور مجموعی کارکردگی کی جدید ترین مانیٹرنگ نظام، سیکیور ہائبرڈ انٹیلیجنس فارم نالج بیسڈ رسپانس انٹیلیکس شرکا کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر وزیر داخلہ کا شکرا سسٹم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ میں 24/7 مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر بھی فعال کر دیے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ کا نظام کو بھی مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے. محسن نقوی نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مانیٹرنگ سسٹم متعارف کروانے پر ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان پاسپورٹ سسٹم کو اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے. وزیر داخلہ کے مطابق نئے نظام کے تحت پاکستان اور دنیا بھر میں پاسپورٹ درخواست اور ڈیلیوری کے ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہوگی اور پاسپورٹ اپلائی ہونے سے لے کر ڈیلیوری تک ہر مرحلے کی نگرانی کی جا سکے گی. حکام کے مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار اور محفوظ خدمت فراہم کرنا. اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور پریس کلب کے نومنتخب صدر ارشد انصاری اور دیگر عہدیداروں کو مبارکباد دی ہے. نومنتخب عہدیداروں میں سینئر نائب صدر سلمان قریشی، نائب صدر ناصر عتیق، نائب صدر مدیحہ الماس، جنرل سیکریٹری افضال طالب، جوائنٹ سیکریٹری عمران شیخ اور فائنینس سیکریٹری سارق نواز شامل ہیں. وزیر اعلیٰ نے نومنتخب ممبر گورننگ باڈی الفت حسین مغل، اسد محمود، احمد رضا، سرمد فروخ، رابعہ عظمت، بدر سعید، سجاد کاظمی، ظہیر شیخ، کامران خان اور عاشر جان کو بھی مبارکباد دی ہے. مریم نواز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ لاہور پریس کلب اپنی شاندار صحافتی روایات کو برقرار رکھے گا اور حکومت پنجاب صحافیوں کو ان کی پیشہ ورانہ مشن میں معاونت فراہم کرے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بھی نومنتخب صدر ارشد انصاری، جنرل سیکریٹری افضال طالب اور جرنلسٹ پینل کو مبارکباد دی اور کہا کہ 2 خواتین صحافیوں کا اتنی بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرنا خوش آئند ہے. عظمہ بخاری نے لاہور پریس کلب کے ملکی سیاست میں تاریخی کردار اور اہم لیڈران کے سیاسی سفر کے آغاز کی بھی یاد دہانی کرائی. خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آسٹریلیا کے قومی دن کے موقع پر آسٹریلیا کی گورنر جنرل اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے. اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ اپنے دوستانہ اور تعمیری تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. صدر مملکت کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان شراکت داری باہمی احترام اور مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی ہے، جبکہ صدر زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون مزید فروغ پائے گا، جبکہ موسمیاتی مزاحمت اور جدت کے میدان میں بھی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تعاون کے نئے مواقع موجود ہیں. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اعلیٰ سطحی روابط کے فروغ سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تفہیم مزید مضبوط ہوگی. انہوں نے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. صدر آصف علی زرداری نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان امن، استحکام اور مشترکہ خوشحالی کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے پرعزم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرایہ داری کے حد
حتمی اصول طے کر لیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ مالک کے انتقال کے بعد قانونی ورثہ خود بخود مالک بن جاتے ہیں اور نیا کرایہ نامہ بنانا ضروری نہیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست قرار دیا، جس میں کرایہ داروں کو حکم دیا گیا کہ وہ دکانیں خالی کر کے 60 دن میں قانونی ورثہ کے حوالے کریں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی اور جسٹس شکیل احمد نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ متوفی کے نام پر کرایہ جمع کروانا قانونی ادائیگی نہیں تصور ہوتا اور نوٹس کے باوجود کرایہ قانونی ورثہ کو دینے میں ناکامی جان بوجھ کر ڈیفالٹ میں زمرے میں آتا ہے۔ اس کے لیے کرایہ دار بے دخلی کے ذمہ دار ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اصل مالک کے انتقال کے بعد بیٹے نے قانونی نوٹس کے ذریعے کرایہ اور بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا، جبکہ کرایہ داروں نے مالک کے انتقال اور جنازے میں شرکت کے باوجود قانونی ورثہ کو کرایہ ادا نہیں کیا۔ کراچی کے علاقے کورنکی میں ڈاکوں کی بڑی واردات۔ پی این ٹی سوسائٹی میں 5 مسلح ملزمان نے ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ گھر سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا، 3,60,000 روپے نقدی، موبائل فونز کے علاوہ بچوں کے کھلونے، کپڑے اور بڑوں کے جوتے اور چپلیں تک لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ذیشان ملک سے۔ ذیشان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ کورنگی ہے، جس میں کورنگی انڈسٹریل ایریا پی این ٹی سوسائٹی میں جو ہے وہ گزشتہ رات ملزمان نے ایک بڑی واردات کی ہے۔ 5 ملزمان جو ہتھیاروں سے لیس تھے، انہوں نے اہل خانہ کو پی این ٹی سوسائٹی میں گھر میں واقع اہل خانہ کو جو ہے یرغمال بنایا۔ بچے، بوڑھوں، عورتوں سبھی کو یرغمال بنا کر جو ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور 3.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت جو ہے کیش جو ہے وہ نقد رقم لوٹ کر بآسانی طور پر فرار ہو گئے ہیں۔ گھر کا مکمل طور پر انہوں نے صفایا کر دیا ہے۔ بچوں، بڑوں کے کھلونوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے جوتے تک بھی نہیں چھوڑے، جوتے تک بھی وہ لوٹ کر ملزمان بآسانی لے گئے ہیں۔ کرائم سین یونٹ نے جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر جو ہے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور واقعے کی مزید تحقیقات بھی جاری ہیں، تاہم ابھی تک واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا جا سکا ہے۔ تو دوسری جانب کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں ڈاکوں کی پولیس اہلکار پر فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں موجود 2 ڈاکو 2 شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ پولیس اہلکار محمد اویس موٹر سائیکل پر گلی سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اہلکار اویس کو روک کر لوٹنے کی کوشش کی۔ پولیس جیکٹ بھی چھین لی۔ ڈاکوؤں نے اویس کو سینے پر گولی ماری اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمی پولیس اہلکار کی حالت تشویشناک ہے، اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایس ایس پی ویسٹ کی جانب سے کمیٹی بھی بنائی گئی۔ تحقیقاتی کمیٹی واقعے سے متعلق اب تک پیش رفت حاصل نہ کر سکی۔ لاہور پولیس نے محکمہ وائلڈ لائف کے اشتراک سے رہائشی علاقوں میں خطرناک جنگلی جانور رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں ماہ کے دوران کارروائی میں 8 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران گرفتار ملزمان کی تحویل سے 26 شیر، 14 ہرن اور مختلف اقسام کے پرندے برآمد کیے گئے ہیں، جنہیں محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے کہا ہے کہ وائلڈ لائف قوانین کے خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ رہائشی علاقوں میں ممنوعہ جنگلی جانور رکھنے والے کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ ترجمان لاہور پولیس بلال صدیقی کے مطابق رہائشی علاقوں میں خطرناک جنگلی جانور رکھنا انسانی جانوں کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے، اس لیے محکمہ وائلڈ لائف کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ بھارتی یوم جمہوریہ کشمیری عوام کے لیے مزاحمت کی علامت بن چکا ہے۔ جہاں آج کے دن جنوری کو بھارت میں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، وہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کشمیری عوام کے نزدیک یہ تاریخ 1950 میں جبری آئینی نفاذ کی یاد دہانی ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس تھا۔ اسی دن شٹر ڈاؤن اور پرامن احتجاج دیکھنے میں آتا ہے، جو خوف یا کمزوری نہیں بلکہ بھارتی حکمرانوں کو جمہوریت تسلیم نہ کرنے کی علامت ہے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد لاک ڈاؤن، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور گرفتاریوں سے واضح ہوا کہ اقدامات عوام کی مرضی کے بغیر نافذ کیے گئے۔ پاکستان مسلسل کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کر رہا ہے اور حق خود ارادیت کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔
طالبان رجیم کی عوام دشمن پالیسی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی نے افغانستان میں شدید انسانی المے کو جنم دے دیا ہے۔ افغان عوام طالبان کے بڑھتے تشدد اور جبرانہ کنڈوں کے باعث خوف اور تشدد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق ٹیکسی ڈرائیور میں خواتین کو لے جانے پر پابندی کے باعث اکثر ڈرائیورز طالبان کے خوف سے خواتین کو سروس دینے سے انکار کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین بلا جواز گرفتاریوں کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ گریجویشن تقریبات میں میڈیکل طلباء کو تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طلباء کے وزارت عوام سے علاقائی پاسپورٹ فراہم کرنے کے ذریعے بار بار معاملات جمع کر کے نفسیاتی دباؤ اور مسلسل نگرانی قائم رکھتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خواتین کی نقل و حرکت پر پابندی، ملازمین کی بلا جواز گرفتاری اور مسلسل نگرانی نے افغان عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بچوں کی آن لائن سیکیورٹی کے لیے نیا قانون نافذ ہو گیا۔ بچوں کو انٹرنیٹ کے خطرات سے بچانے کے لیے نیا اماراتی چائلڈ ڈیجیٹل سیفٹی قانون نافذ کیا گیا، جس کے تحت بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کی قانونی ذمہ داری والدین پر عائد ہوگی۔ اماراتی نئے قانون کے مطابق والدین کو اپنے بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کی نگرانی کرنا ہوگی۔ والدین کی ذمہ داری صرف مشورے تک محدود نہیں رہی، بلکہ قانونی فریضہ ہوگی۔ نئے اماراتی قانون میں والدین کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ والدین بچوں کے موبائل، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ پر نظر رکھیں اور انہیں خطرناک مواد سے بچائیں۔ اماراتی نئے قانون کے مطابق بچوں کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور آن لائن گیمز کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرنا ہوگا۔ انٹرنیٹ کے سرچ انجنز اور اسٹریمنگ سروسز کو بھی بچوں کے لیے مکمل محفوظ بنانا ہوگا۔ اماراتی نئے قانون کے ضوابط کے مطابق ڈیجیٹل کمپنیاں بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ عرب امارات سے باہر ڈیجیٹل کمپنیاں بھی محفوظ ماحول فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوں گی۔ بچوں کے اکاؤنٹس کے لیے عمر کی تصدیق لازمی ہوگی۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ کل ٹرمپ تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں تعمیر نو کے لیے بورڈ آف پیس میں بھارت کو دعوت دی۔ بورڈ کا مقصد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی قائم کرنا اور پوری حکومت کی نگرانی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی گئی تھی، لیکن بھارتی تقریب میں موجود نہیں تھا۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے شمولیت قبول کی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے بورڈ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے سے مغربی ایشیا میں استحکام اور امریکی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ سابق بھارتی سفیر اکبر الدین کا کہنا ہے کہ بھارت کو بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ قرارداد میں بورڈ کی مدت 31 دسمبر 2027 تک اور ہر 6 ماہ بعد رپورٹ کرنا لازمی ہے۔ بورڈ میں شامل ہونے سے بھارتی بورڈ کے فیصلوں کی توثیق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بھارت میں حسینہ کو خطاب کی اجازت دینا بنگلہ دیش کے عوام اور حکومت کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو نئی دہلی میں ایک عوامی تقریب سے خطاب کی اجازت دیے جانے پر شدید حیرت اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور تشدد کو ہوا دینے اور موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام عائد کیا۔ ڈھاکہ کی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت کا یہ اقدام غیر متوقع اور حیران کن ہے، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بھارت نے دو طرفہ حوالگی معاہدے کے تحت شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے کی گئی بارہا درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ بنگلہ دیش نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے قبل یا کسی بھی قسم کے تشدد یا دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری عوامی لیگ پر عائد کی جائے گی اور انتخابی عمل کے خلاف قرار دی گئی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اسکاف کراکرم ونٹر لفٹ سیزن 8 کا شاندار اختتام ہوا، جہاں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کی ٹیم فاتح قرار پائی۔ یہ ایونٹ گلگت بلتستان میں نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے SSO کا اہم اقدام تھا۔ کراکرم ونٹر لفٹ سیزن 8 آئس ہاکی فیسٹیول میں مختلف علاقوں کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کیا اور اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ فائنل میچ میں SSO ٹیم کے زبردست کارکردگی کے بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اختتامی تقریب ہنزا میں منعقد ہوئی، جس میں ونٹر لفٹ سیزن میں سخاوت اور کھیلوں کے حسین ملاپ کو بھی نمایاں طور پر اجاگر کیا گیا۔